جی میرے محترم بھائی، دیر کی معذرت۔ سوال یہ ہے کہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کے متعلق یہ جو قصہ لکھا ہے کیا ایسا ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے جو مسلمانوں میں آپس کے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، رفع الیدین ہے، آمین ہے، یا اس طرح جو ہے وہ کچھ عقائد کے تعلق سے بھی اختلافات ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن بحیثیت مسلمان تو ہم سب ایک ہیں نا۔ بحیثیت مسلمان دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ہم سب کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین والمرسلین ہونے پر ہمارا پورا ایمان ہے اور سب کا ایمان ہے۔ اب اس ایمان پر دیوبندی بھی اپنی جان ختم نبوت پر قربان کر سکتا ہے، اور بریلوی بھی اگر بات آ جائے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حرمت کی اور نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کی اور ختم نبوت کے دفاع کی، تو بریلوی بھی اپنی جان قربان کر سکتا ہے۔ اور اہل حدیث تو ہے ہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے۔ تو ہمارے آپس کے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب متحدہ ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی لانتی پلس ملعون کا فتنہ کھڑا ہوا، تو تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے یک دل اور یک جان ہو کر انہوں نے مرزائیت کا، احمدیت کا، مرزا غلام قادیانی کا بھرپور مقابلہ کیا، اور بحیثیت مسلمان چاہے کوئی دیوبندی تھا، بریلوی تھا، اہل حدیث تھا، اور چاہے کوئی عامی تھا یا عالم تھا، ہر ایک نے جو ہے وہ اپنا بھرپور ترین کردار ادا کیا۔ تو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو ختم نبوت کے جو ہے وہ سپاہی تھے، اور نہ صرف سپاہیوں میں تھے بلکہ فرنٹ لائن پر لڑنے والے لوگوں میں تھے۔ ہاں جی، مسلک دیوبند میں سے، یا یہ کہہ لیں کہ مسلک احناف میں سے، ہاں جی، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ختم نبوت کے معاملے میں مرزائیوں اور قادیانیوں کے خلاف لڑنے والے پہلی صف کے مجاہد تھے، اور نہ صرف مجاہد تھے بلکہ وہ اپنی جگہ پر ایک پورے سپہ سالار تھے، اور انہوں نے بھی اپنی علم کے مطابق اور اپنے ایمان کے مطابق جو ہے وہ بھرپور طور پر رد قادیانیت کے اندر اور رد مرزائیت اور آمدیت اور مرزا غلام قادیانی کے رد میں ہر طرح سے کردار ادا کیا۔ اب یہ جو آپ نے پوسٹ بھیجی ہے جس میں شاہ صاحب کے متعلق لکھا گیا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ اگر میں مرزے پر قابو پا لیتا، مرزا غلام احمد قادیانی کے کتابوں کے مطابق، جس کی مرتے وقت حالت یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ استنجے کے مٹی کے ڈھیلے بھی رکھتا تھا اور گڑ بھی کھاتا تھا، وہ خبیث دماغی طور پر اتنا اب نارمل اور پاگل اور مینٹل ہو چکا تھا کہ مٹی کے ڈھیلے کو گڑ سمجھ کر کھا لیتا اور گڑ کو مٹی کا ڈھیلا سمجھ کر استنجا فرما لیتا۔ تو اب یہ قصہ جو حضرت شاہ صاحب کے متعلق ہے کہ شاہ صاحب نے کہا، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر مجھے مرزے پر میں مرزے پر قابو پا لیتا اور مرزے سے میرا آمنا سامنا ہو جاتا تو میں تو مرزے کی جان ہی لے لیتا۔ واللہ عالم یہ قصہ کہاں تک سچ ہے، لیکن یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ آج افسوس صرف اس بات پر ہے کہ اگر ہمارے صدر اور وزیر اعظم وہ جناب صدیق اکبر ابو بکر کی طرح کا کردار رکھنے والے ہوتے رضی اللہ عنہ، اور جو ہمارے جرنیل حضرات ہیں وہ جو گزر گئے اور وہ جو آج ہیں، ہاں جی، وہ جو پیچھے گزر گئے اور وہ جو آج موجود ہیں، اگر یہ حضرت خالد بن ولید کی طرح کے ہوتے، اللہ اکبر اللہ اکبر،
تو یہ بات صرف ایک لائن اور تحریر کی حد تک نہ ہوتی، بلکہ مسلمان اس کا پریکٹیکلی کرتے اور ہر مرزائی اور ہر قادیانی کو پکڑ کر جو ہے وہ اس کے انجام تک پہنچاتے۔ اس تحریر میں لکھا گیا ہے کہ جج نے شاہ صاحب سے کہا کہ آپ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تو جج صاحب نے سید عطا اللہ شاہ صاحب نے جج سے کہا کہ بھائی یہ اگر سخت الفاظ آپ کو محسوس ہو رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے نبوت کا جھوٹ موٹ کا دعویٰ ہی کر کے دیکھ لو کہ شام سے پہلے اگر تمہاری گردن تمہارے در سے تمہاری گردن تمہارے تن سے جدا نہ کر دوں تو مجھے سید زادہ نہ کہنا اور مجھے شاہ بخاری نہ کہنا۔ تو واللہ عالم یہ شاہ صاحب کے الفاظ ہیں یا نہیں، لیکن ہر بندہ مومن کا یہ ایمان ہے۔ آج امت جو ہے وہ مختلف قسم کی زنجیروں کے اندر جکڑی جا چکی ہے۔ اللہ اکبر، جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہر مسلمان جو صدیق اکبر کی فوجوں میں شامل ہوئے اور خالد بن ولید اور دیگر جرنیلوں کی سرکردگی کے اندر وہ جو ہے یمن کو پہنچے، تو انہوں نے وہی کیا جو شاہ صاحب کے متعلق اس تحریر کے اندر لکھا گیا ہے۔ یہ ہر بندہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے، ہمارے جرنیلوں کی ذمہ داری ہے کہ آج اللہ نے ان کو وزارت دی ہے، چاہے وہ نواز شریف تھا یا وہ عمران خان صاحب تھا یا وہ آج یہ شہباز شریف ہے یا وہ جو پچھلے جرنیل گزر چکے ہیں، ہاں جی، وہ باجوہ تھا یا فیض حمید تھا یا جو بھی تھے، اور آج جو غالباً ہمارے جرنیل صاحب کا نام ہے حافظ عاصم منیر صاحب، ان تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج یہ ابو بکر کا اور خالد بن ولید کا کردار ادا کریں، ورنہ اگر انہوں نے یہ کردار ادا نہ کیا تو آج یہ جو ان کو عہدے اور کرسیاں اور تمغے لگے ہوئے ہیں، کل قیامت میں یہ ان کے لیے رسوائی کا اور عذاب کا باعث بنیں گے۔ کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت پوچھ سکتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ اسلام کا قلعہ سمجھے جانے والے ملک خداداد پاکستان کی حکومت تمہیں ملی، تو بتاؤ نواز شریف تم نے کیا کیا، بتا شہباز شریف کہ تو نے کیا کیا، اور بتا عمران خان اور بتا باجوہ اور بتا حافظ عاصم منیر کہ تجھے تمغے لگائے گئے تھے، ہاں جی، تو نے میری ختم نبوت کے تعلق سے اپنا کیا کردار ادا کیا؟ اگر تو یہ کردار ادا کر لیتے ہیں صدیق اکبر کی طرح اور خالد بن ولید کی طرح، تو کل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اللہ کے دربار میں سرخرو ہوں گے، ورنہ یہ ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، ذلت اور رسوائی ہوگی ایسے لوگوں کے اوپر کہ اللہ نے ان کو حکومتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے ان کو جرنیلی کے تمغے لگائے، لیکن وہ ابو بکر کا اور خالد بن ولید کا کردار ادا نہیں کرتے، تو یہ مجرم ہیں اور مجرم ہیں، اور ایسے مجرم اللہ کے ہاں پھر سزا کے حقدار ہوں گے۔ اور ایسے ججز، ہاں جی، وہ چاہے کوئی آج کا جج فائز عیسیٰ ہے یا جو گزر گیا جج ہے یا آئندہ آنے والے ججز ہیں، اگر یہ ججز اللہ اکبر یہ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع نہیں کرتے تو یہ مجرم ہیں، اور اللہ نے مجرموں کے لیے کل قیامت کے دن سزا کا دن بنایا ہے۔ اور یہاں ہر مسلمان یہ بات یاد رکھ لے کہ اللہ ذوالجلال کل جہاں نبی پاک علیہ السلام کی اور آج بھی اور آئندہ بھی اللہ نبی پاک علیہ السلام کے جسد اطہر کا خود اللہ آپ محافظ ہے، واللہ یعصمک من الناس، اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا بھی خود وارث ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے
کہ اللہ آج بھی اس امت سے اور مولویوں سے یہ کام لے اور کام لے گا، وہ کام جو اللہ نے خالد بن ولید کی اور ابو بکر صدیق کی فوجوں سے کام لیا۔ ہاں ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری دنیا، ہماری کل کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جائے۔